بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله عليه وسلم. ثم إذا أمعن في النظر أيضا انجلى أن هذه الروح مطية للروح الحقيقية ومادة لتعلقها، وذلك أن نرى الطفل يشب ويشيب وتتبدل أخلاق بدنه، والروح المتولدة من تلك الأخلاق أكثر من 1000 مرة. اس عبارت کی تشریح سے پہلے ایک بات ذہن میں رکھنے کی ہے، وہ یہ کہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کل یہ بتایا تھا کہ روح جو ہے وہ عرق گلاب کی طرح ہے، عرق گلاب کی طرح ہے کہ جس طرح سے گلاب کا عرق گلاب کے پھول کی ایک ایک پنکھڑی میں ہوتا ہے، وہی حال روح کا ہے کہ جس میں انسانی کے ایک ایک عضو میں وہ سمایا ہوا ہوتا ہے۔ آج شاہ صاحب اس پیراگراف سے روح جس کو ہم اور آپ جان کہتے ہیں یعنی نسمہ کہتے ہیں، وہ روح اور ایک دوسری روح دونوں میں فرق کرتے ہیں۔ جس کو ہم لوگ جان کہتے ہیں وہ شاہ صاحب کے نزدیک حقیقی روح نہیں ہے۔ حقیقی روح وہ ہے جس کا تعلق عالم بالا سے ہے۔ تو گویا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آج جو ہے نسمہ اور روح حقیقی کے درمیان یعنی جان اور روح حقیقی کے درمیان فرق کو مختلف مثالوں کے ذریعے اور مختلف انداز سے واضح کر رہے ہیں۔ ثم اذا امعن فی النظر، پھر جب گہرائی کے ساتھ غور و فکر کیا جائے، جب گہرائی کے ساتھ غور و فکر کیا جاتا ہے، انجلا ینجلی انجلاء کے معنی آتے ہیں واضح ہونا، ظاہر ہونا۔ جی، جب گہرائی کے ساتھ غور و فکر کیا جاتا ہے تو یہ چیز واضح ہو جاتی ہے کہ ان هذه الروح، کہ یہ روح جسے ہم نسمہ کہتے ہیں، یہ دراصل مطیۃ سواری ہے۔ مطیۃ جمع مطایا معنی سواری، یہ سواری ہے للروح الحقیقیہ، حقیقی روح کی، یہ سواری ہے حقیقی روح کی، ومادۃ لتعلقها، اور اس کے بدن کے ساتھ جڑنے کا، یعنی روح حقیقی کے بدن کے ساتھ جڑنے کا مادہ ہے۔ تو گویا اصلی روح کو بدن سے جوڑنے کا کام یہ نسمہ کرتی ہے، جان کرتی ہے، اور روح حقیقی گویا سواری کرتی ہے نسمہ پر، اور اس کے ذریعے جسم انسانی تک وہ پہنچتی ہے۔ وذالک، اس لیے کہ شاہ صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ ہم بچوں کو دیکھتے ہیں کہ ان نرى الطفل یشب، یشبو کے معنی جوان ہونا، اور شب یشبو جوان ہونا، یا شب یشبو جوان ہونا، اور شاب یشیبو بوڑھا ہونا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ جوان ہوتا ہے اور بوڑھا ہوتا ہے۔ ان الطفل، کہ بچہ جوان ہوتا ہے اور بوڑھا ہوتا ہے، وتتبدل اخلاق بدنہ، اور اس کے بدن کے اخلاق اربعہ بھی بدلتے رہتے ہیں۔ والروح المتولدۃ من تلک الاخلاق، اور ان اخلاق اربعہ سے پیدا ہونے والی روح یعنی جان بھی 1000 بار سے زیادہ مرتبہ بدلتی رہتی ہے۔ وَيَصْغُرُ تَارَةً وَيَكْبُرُ أُخْرَى، کبھی وہ بڑا ہوتا ہے، بچہ چھوٹا ہوتا ہے اور کبھی بڑا ہوتا ہے۔ وَيَسْوَدُّ تَارَةً، اور کبھی جو ہے وہ کالا ہوتا ہے اور کبھی وہ گورا ہوتا ہے۔ وَيَكُونُ جَاهِلًا مَرَّةً، اور کبھی وہ جاہل بھی ہوتا ہے اور کبھی وہ عالم بھی ہوتا ہے۔ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ، ان کے علاوہ بھی بہت سارے اوصاف ہیں انسان کے اندر، المتبدلتی إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ، ان کے علاوہ بھی بہت سے ایسے اوصاف ہیں جو بدلتے رہتے ہیں۔ والشخص ہوا، اور وہ بچہ وہی ہے، اور وہ شخص ہوا، اور بچہ اپنی حالت پر قائم رہتا ہے، چاہے اس کو بوڑھا کہیں
چاہے اس کو جوان کہیں، چاہے اس کو کالا کہیں، چاہے کیا کہتے ہیں اس کو گورا کہیں، لیکن بچہ اپنی جگہ پر قائم و دائم رہتا ہے۔ اس کو مثال کے ساتھ یوں سمجھ سکتے ہیں، مثال کے ذریعے، کہ مثال کے طور پر ایک آدمی کا نام زید ہے، تو جب زید بچہ تھا تب بھی وہ زید ہے، جب وہ بچہ جوان ہوا تو بھی وہ زید ہے، جب وہ بوڑھا ہوا تو بھی وہ زید ہے، جب وہ کالا ہوا تو بھی وہ زید ہے، جب وہ گورا ہوا تو بھی وہ زید ہے۔ تو یہ ساری تبدیلیاں اس کے اندر اوصاف کے اعتبار سے ہوتی رہیں، مگر زید اپنی حالت پر زید ہی برقرار رہا۔ تو گویا تو شاہ صاحب یہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ نسمہ کے اندر ساری تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں، جس طرح سے بچے میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے تو نسمہ میں بھی تبدیلیاں ہوتی رہتی ہے، مگر روح حقیقی جو ہے وہ اپنی حالت پہ برقرار رہتی ہے۔ تو اوصاف بدلتے ہیں مگر زید زید ہی ہے۔ تو اسی طرح سے اوصاف بدلتے رہیں گے لیکن روح حقیقی کے اندر کسی بھی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں آتی، لیکن نسمہ میں تبدیلی آ جاتی ہے، تو اسی لیے نسمہ کو روح حقیقی کا درجہ نہیں دے سکتے۔ جی آگے چلیں یا کس؟ وہ ان نقوش سے وَإِن نُوقِشَ فِي بَعْضِ ذَلِكَ، اگر ان میں سے بعض کے سلسلے میں کوئی اعتراض کیا جائے، قلنا تو ہم یہ کہیں گے کہ ان نفرض تلك التغيرات والطفل هو او نقول لا نجزم ببقاء تلك الاوصاف بحالها ونجزم ببقائه فهو غيرها۔ اگر اس سلسلے میں اعتراض کیا جائے تو ہم یہ کہیں گے کہ ان نفرض تلك التغيرات، کہ ہم ان تبدیلیوں کو مان لیتے ہیں، فرض کر لیتے ہیں، اور بچہ وہی ہے جو تھا، والطفل ہوا اور بچہ وہی ہے جو اپنی حالت پر تھا، او نقول، یا ہم یہ کہیں گے کہ نجزم ببقاء تلك الاوصاف بحالها، کہ وہ ساری صفات اپنی حالت پر تو باقی ہیں، ونجزم ببقائه، اور ہم یقین کے ساتھ یہ کہیں گے کہ وہ بچہ بھی اپنی جگہ پر باقی ہے، فهو غیرها، تو یہ وہ فهو غیرها، تو بچہ جو ہے وہ ان اوصاف کے علاوہ ہے۔ مطلب یہ ہے، شاہ صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ تبدیلیاں تو ہوتی رہیں گی لیکن بچہ اپنی جگہ پر باقی رہے گا، اور اگر اوصاف اپنی جگہ پر باقی ہیں اور بچہ بھی اپنی جگہ پر باقی ہے تو پھر وہ اوصاف الگ ہیں اور بچہ الگ ہے، تو دونوں میں کوئی ربط نہیں ہے۔ فالشیء الذی هو به هو لیس هذه الروح، اب شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ چیز جس کی وجہ سے وہ چیز وہ ہے، فالشیء الذی، وہ چیز، الذی هو به هو، جس کی وجہ سے وہ چیز وہ ہے، یعنی جس کی وجہ سے بچہ بچہ ہے، لیس هذه الروح، وہ نہ یہ روح ہے جو ہم دیکھتے ہیں، یعنی نہ وہ یہ جان ہے، ولا هذا البدن، اور نہ یہ وہ جسم ہے، ولا هذه المشخصات، اور نہ یہ وہ تشخصات ہیں، امتیازات ہیں، امتیازی خوبیاں ہیں، التي تعرف، جو نظر آ رہی ہیں، جو جانی جا رہی ہیں، وترى ببادی الرائے، اور جو ظاہری طور پر نظر آ رہی ہیں۔ بادی الرائے کے معنی آتے ہیں ظاہری طور پر۔ بل الروح فی الحقیقہ، بلکہ حقیقت میں روح جو ہے، حقیقت فردانیت ونقطۃ نورانیت، حقیقت میں روح جو ہے وہ دراصل ایک بسیط حقیقت ہے، حقیقت فردانیہ، بسیط حقیقت، بسیط یعنی غیر مرکب، حقیقت فردانیت غیر مرکب حقیقت ہے، ونقطۃ نورانیت، اور روح جو ہے ایک نورانی نقطے کا نام ہے، یجل طورها، جل یجل کے معنی آتے ہیں برتر ہونا، جل یجل کے معنی برتن ہونا، برتر ہونا، یجل طورها، اس کا انداز برتر ہے، اس کا انداز برتر ہے، طور معنی انداز، کرو یجل طورها، اس کا انداز برتر ہے،
عن طور هذه الأطوار المتغيرة کر ان بدلنے والے اور ایک دوسرے سے مختلف ان بدلنے والے باہم متضاد اوصاف کے انداز سے جی یعنی عن طور هذه الاطوار المتغیرة المتغایرہ متغایرہ کے معنی آتے ہیں متضاد باہم متضاد بدلنے والے اطوار یعنی اوصاف طور انداز یجل طورها اس کا انداز برتر ہے ان باہم متضاد بدلنے والے اوصاف کے انداز سے التی بعضها جواہر جن میں سے بعض اوصاف جوہر ہیں اور بعض اوصاف عرض ہیں وہی مع الصغیر کما ہی مع الکبیر ومع الاسود کما ہی مع الابیض الى غیر ذلك من المتقابلات. اب یہ کہہ رہے ہیں اور وہ نورانی نقطہ وہی سے مراد نورانی نقطہ نقطۃ النورانی یعنی حقیقی روح اور یہ نورانی نقطہ صغیر یعنی چھوٹے کے ساتھ ویسا ہی ہے جیسا کہ بڑے کے ساتھ یعنی حقیقی روح چھوٹے بچے کے ساتھ بھی ویسے ہی رہتی ہے کما ہی مع الکبیر جس طرح سے بڑے آدمی کے ساتھ ہوتی ہے. آگے فرما رہے ہیں ومع الاسود کما ہی مع الابیض اور کالے کے ساتھ بھی ویسے ہی رہتی ہے جس طرح سے گورے کے ساتھ رہتی ہے. الی غیر ذلک من المتقابلات ان کے علاوہ بھی دیگر مقابل باتوں میں بھی اس کا معاملہ بالکل ایسے ہی ہے. وَلَهَا تَعَلُّقٌ خَاصٌ بِالرُّوحِ الْحَوَائِ أَوَّلًا وَبِالْبَدَنِ ثَانِيًا. اب کہہ رہے ہیں کہ اس حقیقی روح کا تعلق خاص ہے ہوائی روح سے اور روح الحوائی یعنی اس نورانی نقطے کا اولاً یعنی بالذات یعنی بذات خود اس نورانی نقطے کا ایک خاص تعلق ہے روح ہوائی کے ساتھ اور بدن کے ساتھ اس کا بالواسطہ تعلق ہے. روح ہوائی کا مطلب گویا شاہ صاحب کے نزدیک حقیقی روح کے دو تعلقات ہیں. ایک تعلق اس روح سے ہے جو روح ہوائی ہے ان کے نزدیک اور ایک تعلق اس کا بدن سے ہے. تو بدن کے ساتھ حقیقی روح کا تعلق وہ نسمہ کے واسطے سے ہے اور حقیقی روح کا تعلق ہوائی روح کے ساتھ جو ہے روح ہوائی کے ساتھ جو ہے وہ بلا واسطہ ہے بغیر کسی واسطے کے. تو یہاں پر جو ہے وَلَهَا تَعَلُّقٌ خَاصٌ اور اس نورانی نقطے کا یعنی روح حقیقی کا روح ہوائی کے ساتھ تعلق ہے اولاً یعنی بذات خود وبالبدن ثانیاً اور اس کا جسم انسانی سے تعلق ہے ثانیاً بالواسطہ من حیث اس طور پر کہ ان البدن مطیۃ النسمہ کہ بدن جو ہے وہ نسمہ کی سواری ہے. بدن نسمہ کی سواری ہے اور جو ہے نسمہ یہ سواری ہے روح حقیقی کی. تو ایسی صورت میں روح حقیقی نے سواری کی نسمہ پر نسمہ نے سواری کی بدن پر. تو گویا روح حقیقی کا تعلق بدن سے قائم ہوا نسمہ کے واسطے سے. وہی قوت من عالم القدس وہی قوت من عالم القدس کنواں کہتے ہیں روزن کو کھڑکی کو اور یہ روح حقیقی جو ہے وہ عالم بالا کا ایک روزن ہے. عالم بالا کا یہ ایک روزن ہے وہاں کی ایک کھڑکی ہے اور اس روزن سے ہوتا کیا ہے کہ ینزل منها علی النسمہ کہ اس روزن سے نازل ہوتا ہے نسمہ پر یعنی روح حقیقی سے نازل ہوتا ہے نسمہ پر کل مستعدت لہو ہر وہ ایسی چیز جس کے لیے نسمہ پہلے سے تیار رہتی ہے. یعنی جو کچھ بھی روح حقیقی کی طرف سے نازل ہوتا ہے اس کو نسمہ اپنی استعداد کے مطابق قبول کرتی ہے. جس طرح سے ایک استاذ پڑھاتا ہے طالب علم اپنی استعداد کے مطابق استاذ کی باتوں کو قبول کرتا ہے یہی حال ہے روح حقیقی اور نسمہ کا کہ جو کچھ بھی روح حقیقی القاء کرتی ہے ڈالتی ہے اس کو نسمہ اپنی صلاحیت کے مطابق قبول کرتی ہے.
فالأمور المتغيرة إنما جاء تغيرها من قبل الاستعدادات الأرضية بمنزلة حر الشمس يبيض الصوب ويسود القصار. مولانا ایک منٹ جی یہ پچھلے پیراگراف میں جی ایک لفظ ہے اس سے پہلے کا او نقول لانجزم. ہاں جی جی انجزم کے معنی کیا ہوں گے مولانا؟ ہاں جزم یجزم کے معنی یقین کرنا. اچھا یا ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یقین نہیں ہے ببقاء تلک الاوصاف بحالها. یا ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس بات پر یقین نہیں ہے کہ وہ اوصاف اپنی حالت پر باقی ہیں. ونجزم اور ہمیں یقین ہے اس بات پر کہ وہ فرد اپنی حالت پر باقی ہے. فهو غیرها تو ایسی صورت میں وہ بچہ الگ ہے اور وہ اوصاف الگ ہیں. اور مولانا روح الہوائی اور روح الحقیقی دونوں میں کیا فرق ہے مولانا؟ دونوں میں فرق یہ ہے کہ شاہ صاحب نے روح حقیقی کی یہ تشریح کی ہے کہ روح حقیقی وہ عالم بالا کی روح ہے اور اس کے بعد جو ایک نسمہ ہے وہ اس کی سواری ہے. تو نسمہ کے علاوہ بھی ایک روح ہے اس کو وہ روح ہوائی کہہ رہے ہیں یعنی جس کی کوئی خاص شکل یا جس کی کوئی اور خاص شباہت نہ ہو لیکن وہ روح ہے. اور یہاں پر حاشیے میں جی انہوں نے النسمہ کو روح الہوائی لکھا ہے تو یعنی دونوں مترادف ہیں ایک دوسرے کے یا نہیں ہم جہاں تک میں سمجھ پا رہا ہوں پوری جی عبارت کے مطالعے سے ہمارے نزدیک روح کی 3 قسمیں نظر آ رہی ہیں. ایک روح حقیقی جو عالم بالا میں ہے اور ایک نسمہ اور ایک روح ہوائی. ٹھیک ہو ٹھیک ہے سکتا ہے مولانا. ان کے مطالعے سے یہ بات سمجھ میں آئی ہو کوئی غلط بھی نہیں ہو سکتی ہے. لیکن یہ حاشیے میں ہے یہ کتاب میں نہیں ہے. ہاں یہاں پر جو ہے جزم یجزم یہاں پر اس کا ترجمہ ایک بار اور ہم کر دیتے ہیں وَإِن نُوقِشَ فِي بَعْضِ تِلْكَ شاید اس سے پہلے جو ہے لا نجزم کا ترجمہ ہم نے نہیں کیا تھا ہاں ابھی جی جو ہاں ترجمہ کیا تھا تو پھر سے میں کر دے رہا ہوں. اگر اس کے بعد چیزوں میں اعتراض کیا جائے تو ہم یہ کہیں گے کہ ہم نے ان تبدیلیوں کو فرض کیا ہے جبکہ بچہ وہی ہے جو اپنی حالت پر ہے. او نقول یا پھر ہم یہ کہیں کہ لا نجزم ببقاء تلک الاوصاف کہ ہم ان اوصاف کو اپنی حالت پر باقی رہنے پر یقین کریں اور اس شخص کے بھی اپنی حالت پر رہنے پر یقین کریں. فہو لا نجزم ہم یقین نہیں کرتے. او نقول یا ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس بات پر یقین نہیں ہے کہ وہ اوصاف اپنی حالت پر باقی ہیں اور وہ بچہ بھی اپنی حالت پر باقی ہے. فهو غیرها وہ بچہ الگ ہے اور وہ اوصاف الگ ہیں لہذا بچہ تو اپنی حالت پر رہے گا مگر وہ اوصاف بدلتے رہیں گے. تو وہی یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ ان تلک التغیرات کہ وہ تبدیلیاں بھی ہم فرض کرتے ہیں اور بچہ بھی وہی رہتا ہے یعنی اپنی حالت پہ رہتا ہے جس طرح سے زید زید ہی ہے اور زید زید ہی ہے اور صاحب چاہے وہ بچہ ہو چاہے وہ بوڑھا ہو چاہے وہ جوان ہو چاہے وہ کالا ہو چاہے وہ گورا ہو جی مگر اس میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے. تو دراصل کیا کہتے ہیں زید اپنی جگہ پر باقی ہے تو ویسے ہی کیا کہتے ہیں نسمہ میں تبدیلی ہوتی ہے مگر روح اپنی جگہ پر باقی رہتی ہے. یہاں پر وَهِيَ قُوَّةٌ مِنْ عَالَمِ الْقُدْسِ اور یہ روح حقیقی دراصل روزن ہے عالم قدس کا یعنی روزن ہے عالم قدس کا ینزل منها جہاں سے نسمہ پر ہر وہ ایسی چیز نازل ہوتی ہے جس کے لیے نسمہ پہلے سے تیار رہتا ہے. فالامور المتغیرہ تو یہ ساری تبدیل ہونے والی چیزیں انما جاء تغیرها اس کی تبدیلی آتی ہے من قبل الاستعدادات الارضیہ زمینی استعداد کے اعتبار سے بمنزلتی حر الشمس جس طرح سے کہ سورج کی گرمی یبید الصوب وہ کپڑے کو گورا بنا دیتی ہے اجلا بنا دیتی ہے ویسود القصار اور دھوبی کو کالا بنا دیتی ہے. یہاں پر جو ہے دراصل کیا کہتے ہیں شاہ صاحب یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اوپر سے جتنی چیزیں نازل ہوتی ہیں
تو انسان اپنی استعداد کے اعتبار سے اسے قبول کرتا ہے، نسمہ میں جتنی صلاحیت ہوگی اسے وہ قبول کرے گی. جس طرح سے یعنی جیسے مثال کے طور پر کہ سورج ہے، سورج میں جب دھوبی کپڑا دھل کر سورج کی روشنی میں دھوبی کپڑے کو رکھ دیتا ہے تو وہ کپڑا تو اجلا ہو جاتا ہے مگر وہ دھوبی کالا ہو جاتا ہے، کیونکہ کپڑے کے اندر اجلا ہونے کی صلاحیت ہے اور اوپر سے جو کچھ بھی دھوپ کا اثر ہوا اس نے اپنے طور پر قبول کیا، اس کی سفیدی بحال ہو گئی. اور انسان کو دھوپ لگی، اس نے اپنے طور پر قبول کیا تو وہ کالا ہو گیا. تو دھوبی کالا ہو گیا، کپڑا اجرا ہو گیا. تو اسی اعتبار سے روح حقیقی کی طرف سے جو حکم نازل ہوتا ہے، انسان اپنی ارضی یعنی زمین سے چونکہ انسان پیدا ہوا ہے اور اس میں جتنی قابلیت ہے اس اعتبار سے اس حکم کو لیتا رہتا ہے. آگے فرما رہے وَتَحَقَّقَ عِنْدَنَا بِالْوِجْدَانِ الصَّحِيحِ أَنَّ الْمَوْتَ انْفِكَاكُ النَّسَمَ عَنِ الْبَدَنِ لفقد استعداد البدن لتوليدها لا انفكاك الروح القدسي عن النسمة. شاہ صاحب فرما رہے میرے نزدیک یہ بات ثابت ہو چکی ہے، تحقق یتحقق تحققا ثابت ہونا، یہ بات میرے نزدیک ثابت ہو چکی ہے. کیا؟ بالوجدان صحیح، وجدان صحیح کے ذریعے، یعنی اندرون کے شعور اور احساس کا نام وجدان ہے. اس صحیح وجدان کے ذریعے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ موت جو ہے وہ دراصل یہ ہے کہ نسمہ جدا ہو جائے بدن سے. نسمہ جب بدن سے جدا ہو جاتی ہے اس کا نام ہے موت. لفقد استعداد البدن، اس لیے کہ اس وقت بدن جو ہے نسمہ کو پیدا کرنے کی صلاحیت کھو دیتا ہے. لفقد استعداد، استعداد مانے صلاحیت، فقد مانے کھو دینا. انفک کا ینفک انفکاکن کے معنی جدا ہونا، کہ ان الموت، موت نام ہے انفکاک النسمہ، کہ نسمہ جدا ہو جائے بدن سے. لفقد استعداد البدن، کیونکہ اس وقت جو ہے بدن اپنی صلاحیت کو کھو دیتا ہے، لتولیدها، نسمہ کو پیدا کرنے کی صلاحیت کو. لا انفکاک الروح، موت اس چیز کا نام نہیں ہے کہ روح قدسی یعنی عالم بالا کی روح یعنی روح حقیقی نسمہ سے جدا ہو گئی. تو گویا نسمہ تو ختم ہو جاتا ہے مگر روح حقیقی جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی. لا انفکاک الروح، نہ کہ روح قدسی یعنی عالم بالا کی روح کا نسمہ سے جدا ہونا. وَإِذَا تَحَلَّلَتِ النَّسَمَةِ فِي الْأَمْرَاضِ الْمُدْنِفَةِ، تحلل، یتحلل کے معنی تحلیل ہونا، ختم ہونا، اور نسمہ معنی جان، اور ادنف یدنف ادنافن کے معنی کمزور کر دینا. الامراض المدنفہ، کمزور کر دینے والے امراض. جب نسمہ ختم ہو جاتا ہے فی الامراض المدنفہ، کمزور کر دینے والے مرض کی بنیاد پر جب نسمہ ختم ہو جاتا ہے، واجب، تو یہ بات لازم آ جاتی ہے فی حکمت اللہ، اللہ کی حکمت کے مطابق یہ بات لازم آ جاتی ہے ان یبقى الشیء من النسمہ بقدر ما یصح ارتباط الروح الالہی بها، کہ نسمہ میں بھی تھوڑی سی جان باقی رہے، تھوڑا سا حصہ نسمہ کا بھی باقی رہے، اتنا حصہ جس کی وجہ سے روح ربانی کا تعلق بہا، روح حقیقی سے قائم رہنا درست ہو سکے. کہہ رہے واجب، لازم آ جاتا ہے اللہ کی حکمت کے مطابق ان یبقى الشیء من النسمہ، کہ نسمہ کا اتنا حصہ باقی رہے، ما یصح، جس کی وجہ سے روح ربانی کا بہا، روح حقیقی سے تعلق ہونا درست قرار پائے. ارتبط یرتبط ارتباطا کے معنی جڑنا، اور روح الالہی روح ربانی. تو گویا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ نسمہ جدا ہونے سے موت ہوتی ہے لیکن نسمہ کا کچھ نہ کچھ حصہ باقی رہتا، پورا نسمہ ختم نہیں ہوتا. اور عالم بالا کی روح یعنی روح حقیقی تو اپنی جگہ پر قائم ہی رہتی ہے. تو گویا موت کے بعد بھی نسمہ اور روح حقیقی کا آپس میں ربط ہو جاتا ہے. کما انک، جیسا کہ آپ، اذا مسست الہواء، مس یمس، مسن کے معنی چوسنا، مس یمس مسن کے معنی چوسنا،
اذا مصصت الهواء من القارورہ، قارورہ کہتے ہیں بوتل کو، جب آپ بوتل سے ہوا کو چوسیں. اذا مصصت، مس یمس، مسن کے معنی آتے ہیں چوسنا. قارورہ سے جب آپ ہوا کو چوسیں، یعنی قارورہ یعنی بوتل سے ہوا کو چوسیں، تخلخل الہوا، تخلخلہ کے معنی متخلخل ہونا یعنی پھیل جانا، تو ہوا پھیل جاتی ہے. حتیٰ کس کے، یعنی اسی بوتل کے اندر ہوا پھیل جاتی ہے. حتیٰ تبلغ الی حد، پھیلتے پھیلتے اس حد تک پہنچ جاتی ہے. لا تخلخل بعدہ، کہ اب اس کے بعد اس کے اندرون میں ہوا کا پھیلنا ممکن نہیں ہوتا. فلا تستطيعوا المس، جب اتنی ہوا پھیل جائے گی تو اب اس وقت آپ ہوا کو چوس نہیں سکتے. او تنفقی القارورہ، اور اگر آپ ایسا کریں گے، ہوا کو چوسیں گے جبکہ ہوا باہر کی اندر جا چکی ہے پھر بھی، تو ایسی صورت میں بوتل پھوٹ جائے گا. یا تو بوتل پھوٹ جائے گا اور آپ ہوا کو چوس نہیں سکتے، اور چوسیں گے تو بوتل پھوٹ جائے گا. وما ذالک، تو جس طرح سے قارورہ یعنی بوتل کی ہوا چوسنے کے باوجود بھی اندر میں کچھ نہ کچھ ہوا پھیل جاتی ہے، تو وہی حال ہے. انسان کی جان نکلی پھر بھی نسمہ کا کچھ نہ کچھ حصہ باقی رہتا ہے، اور وہ نسمہ کا وہ حصہ روح الہی سے جڑ جاتا ہے. جس طرح سے ہوا کا کچھ حصہ پھیلتا ہے، پھیلنے کے بعد دوسری ہوائیں بھی داخل ہو جاتی ہے بوتل میں، تو ویسے ہی کچھ حصہ رہتا ہے اور وہ حصہ روح الہی سے جا کے جڑ جاتا ہے، روح ربانی سے. آگے فرما رہے ہیں کہ وما ذلك الا لسر ناشئ من طبيعة الهواء، اور یہ جو کچھ بھی ہوتا ہے بوتل کے اندر، یہ اس لیے ہوتا ہے الا لسر، مگر اس راز کی بنیاد پر. ناشئ، جو راز سامنے آتا ہے، پیدا ہوتا ہے، من طبیعت الہوا، ہوا کی فطرت کی وجہ سے. ہوا کی فطرت کی وجہ سے جو راز سامنے آتا ہے اسی کی بنیاد پر یہ سب کچھ ہوتا ہے کہ ہوا باہر نکلنے کے بعد، چوسنے کے بعد بھی اس میں ہوا پھیل جاتی ہے. فَكَذَلِكَ سِرٌ فِي النَّسَمَةِ، تو یہی راز نسمہ کا ہے، اور یہی راز نسمہ کا ہے کہ نسمہ نکلنے کے بعد بھی اس کا کچھ حصہ رہتا ہے. وَحَدٌّ لَهَا، اور اس کی بھی ایک حد ہے کہ کہاں تک نسمہ رہتا ہے. لا يجاوزهما الامر، کہہ رہے ہیں اور ان دونوں سے یعنی نسمہ سے اور روح الہی سے بڑھ کر سے آگے کوئی چیز نہیں بڑھ سکتی. یعنی جس حد تک نسمہ کو رہنا ہے اور روح کو رہنا ہے اور دونوں کا آپس میں ربط ہونا ہے، اس کی بھی حد بندی ہے، اس سے آگے ان دونوں کا معاملہ نہیں بڑھ سکتا. ایک بار ذرا وہ متن کو پڑھ لیں اور دقیق الفاظ کو ذرا جی تشریح کر لیں مولانا، جی کیونکہ جی جی. متن کے صحیح ادائیگی نا، کیونکہ زیر زبر پہ حرکات نہیں کہاں ہونے سے؟ کی وجہ سے وہ اذا تحللت النسم فی الامراض نعم، یہاں سے پڑھ المدنفہ. دیتا ہوں کہ تحقق وقد تحقق عندنا بالوجدان الصحيح أن الموت انفكاك النسمة عن البدن لفقد استعداد البدن لتوليدها، لا انفكاك الروح القدسي عن النسمة. وإذا تحللت النسمة في الأمراض المدنفة وجب في حكمة الله أن يبقى الشيء من النسمة بقدر ما يصح ارتباط الروح الإلهي بها، كما أنك إذا مصصت الهواء من القارورة تخلخل الهواء حتى تبلغ إلى حد لا تخلخل بعده، فلا تستطيع المس أو تنفقئ القارورة، وما ذلك إلا لسر ناشئ من طبيعة الهواء. فكذلك سر في النسمة وحد لها لا يجاوزهما الأمر. وإذا مات الإنسان كان للنسمة نشأة أخرى فينشئ فيض الروح الإلهي فيها قوة فيما بقي من الحس المشترك تكفي كفاية السمع والبصر
والكلام بمدد من عالم المثال. اب آگے شاہ صاحب فرما رہے کہ جب انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، جب انسان مر جاتا ہے تو کان للنسمہ، تو نسمہ کی نشأت ثانیہ ہوتی ہے. کان للنسمۃ نشأۃ اخری، نسمہ کی نشأت ثانیہ ہوتی ہے. فینشئ فیض الروح الالہی فیہا قوتا، تو روح ربانی کا فیضان اس نسمہ میں ایک قوت پیدا کر دیتا ہے. فیما بقی من الحس المشترک، یعنی اس نسمہ میں، یعنی ایک حصے باقی شدہ حصے مشترک میں، باقی حصے مشترک کے اندر، باقی مشترک حصے میں کہ اللہ تبارک یعنی روح ربانی کا فیضان ایک قوت پیدا کر دیتا ہے. تکفی، جو قوت کافی ہوتی ہے، تکفی جو قوت یعنی وہ حصے مشترک سننے، دیکھنے اور بات چیت کرنے لگتی ہے. جی پھر سے وَإِذَا مَاتَ الْإِنسَانُ، جب انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو نسمہ کی نشأت ثانیہ ہوتی ہے، روح ربانی کا فیضان اس کے اندر ایک قوت پیدا کر دیتا ہے. کس کے اندر؟ یعنی بقیہ حصے مشترک کے اندر. تکفی کفایت السمع والبصر، پھر اس کے بعد وہ حصے مشترک سننے، دیکھنے اور بات چیت کرنے لگتی ہے. تکفی کفایت السمع والبصر والکلام، وہ حصے مشترک سننے لگتی ہے، دیکھنے لگتی ہے، بات کرنے لگتی ہے. بمدد من عالم المثال، عالم مثال کی کے تعاون سے، مدد سے. اب قوت سے کیا مراد ہے؟ جو قوہ پیدا کی جاتی ہے حصے مشترک میں، اعنی القوة المتوسطة بین المجرد والمحسوس المنبثة فی الافلاک کشیء واحد. اب کہہ رہے ہیں کہ قوت سے میری مراد، میں مراد لیتا ہوں قوت سے اس قوت کو جو مجرد و محسوس کے بین بین ہے. اعنی میں مراد لیتا ہوں القوہ، وہ قوت، المتوسطہ جو بین بین ہے، بین المجرد والمحسوس، مجرد و محسوس کے درمیان. مجرد کا مطلب یہ ہوا کہ ایک ایسی قوت جس کا کوئی ڈھانچہ، کوئی شکل نہ ہو. محسوس کا مطلب ایک ایسی قوت جس کی کوئی شکل موجود ہو. اور یہاں پر جو قوت ہے وہ مجرد بھی ہے اور محسوس بھی ہے، نہ پوری طرح مجرد ہے نہ پوری طرح محسوس ہے، بلکہ دونوں کے درمیان بین بین ہے، بین بین ہے. نہ اس کو مجرد کہا جا سکتا ہے نہ اسے محسوس کہا جا سکتا ہے، بلکہ مجرد و محسوس کا درمیانی حصہ اس کو کہا جا سکتا ہے. آگے فرما رہے ہیں المنبثۃ فی الافلاک کشیء واحد، کہہ رہے ہیں جو افلاک میں شیء واحد کی طرح بکھری ہوئی ہے. یعنی یہ قوت پوری دنیا میں ایک شے کی طرح، شیء واحد کی طرح بکھری، یعنی شے ایک ہے لیکن وہ بکھری ہوئی ہے پوری دنیا، پورے افلاک میں. وَرُبَّمَا تَسْتَعِدُّ النَّسَمَ حِينَئِذٍ، اور جب ایسا ہو جاتا ہے، قوت مل جاتی ہے، تو ایسی صورت میں نسمہ اس دن، اس وقت نسمہ تیار ہو جاتی ہے. لِلِبَاسٍ نُورَانِيٍّ، کہ وہ نورانی لباس پہنے، او ظلمانی، یا تاریکی والا لباس پہنے. بِمَدَدٍ مِّنْ عَالَمِ الْمِثَال، عالم مثال کے تعاون سے. گویا اگر نسمہ نیک ہوتی ہے تو نورانی لباس پہن لیتی ہے، نسمہ کا عمل برا ہوتا ہے تو ظلمانی لباس پہن لیتی ہے. وَمِنْ هُنَالِكَ، اب پھر اسی لباس یعنی اسی جگہ سے، جب لباس نورانی اور ظلمانی سے، تتولد عجائب عالم البرزخ، عالم برزخ یعنی قبر کی دنیا کے عجائبات ظاہر ہونے لگتے ہیں، پیدا ہونے لگتے ہیں، یعنی ظاہر ہونے لگتے ہیں. ثم اذا نفخ فی الصور، اور پھر جب سور پھونکا جائے گا، سور پھونکی جائے گی، نفخہ من پھونکنا. جاء فیض عام من بارئ الصور بمنزلة الفیض الذي كان منه في بدء الخلق حين نفخت الارواح
في الأجساد وأسس عالم المواليد. اب یہاں مطلب یہ ہے کہ ثم اذا نفخ فی الصور، جی جب سور پھونکی جائے گی تو ایسی صورت میں جاء فیض عام، فیضان عام ہوگا، من باری الصور، من باری الصور، سور پیدا کرنے والے کی طرف سے، سور پیدا کرنے والے کی طرف سے فیضان عام ہوگا، بمنزلۃ الفیض، اس فیضان جیسا، بمنزلۃ الفیض، اس فیضان جیسا، بمنزلہ یہاں پر جیسے کے معنی میں، اس فیضان جیسا، الذی کان منہ، جو باری تعالیٰ کی طرف سے ہوا تھا، فی بدء الخلق، اس ابتدائے آفرینش میں، اس وقت جب انسان کو پیدا کیا گیا تھا، حین نفخت الارواح، جس وقت کی روحیں یعنی جان جسموں میں ڈال دی گئی تھی، واسس عالم الموالید، اور عالم موالید کی بنیاد پیدا ہو گئی تھی. تو ایسی صورت میں اسی کا یعنی اس جیسے فیضان کا، اسی جیسے فیض کا فیض عام ہوگا. اوجب فی فیض الروح الالہی ان یکتسی لباسا، ان یکتسى لباسا جسمانیا او لباسا بین المثال والجسم. پھر ایسی صورت میں اس وقت جو ہے فیض الہی کا تقاضا یہ ہوگا، یعنی ربانی روح کے فیضان کا تقاضا یہ ہوگا، ان یکتسى، کہ پہنا دیا جائے نسمہ کو جسمانی لباس، یا ایک ایسا لباس جو مثال اور جسم، جو لباس اور مثال، جو لباس اور جسم کے درمیان ہو. یا تو جسمانی لباس اس وقت روح کو پہنا دیا جائے گا، یعنی نسمہ جو ہے وہ جسم میں تبدیل ہو جائے گی، یا ایسا لباس ہوگا جو مثال اور جسم کے درمیان ہوگا، نہ پوری طرح سے مثالی لباس ہوگا اور نہ پوری طرح جسمانی لباس ہوگا، بلکہ دونوں کے درمیان ہوگا. فَيَتَحَقَّقْ جَمِيعُ مَا أَخْبَرَ بِهِ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ، اس وقت وہ ساری چیزیں ثابت ہو جائیں گی، ظاہر ہو جائیں گی، جو کچھ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم برزخ کے بارے میں بیان فرمایا ہے. علیہ افضل الصلوات و ایمن التحیات، آپ پر بہترین درود ہو اور آپ پر بابرکت سلام ہو. ولما كانت النسمة برزخا متوسطا بین الروح الالہی والبدن الارضی، اور جب نسمہ جو ہے برزخ روح ربانی اور بدن خاکی کے بین بین ہے، اور جب نسمہ عالم برزخ ہے متوسطاً جو بین بین ہے روح ربانی اور والبدن الارضی اور بدن خاکی کے درمیان، وجب تو ضروری ہے کہ ان یکون لها وجہ الى هذا ووجہ الى ذلك، کہ اس کا ایک رخ اس کی طرف ہو، یعنی نسمہ کا ایک رخ زمین کی طرف ہو اور ایک رخ اس کی طرف ہو، یعنی عالم بالا کی طرف. والوجہ المائل الى القدس، اور جو رخ نسمہ کا قدس کی طرف مائل ہوگا وہ ملکیت پر مبنی ہوگا، ملکوتیت پر مبنی ہوگا. والوجہ المائل الى الارض، اور جو رخ نسمہ کا زمین کی طرف مائل ہوگا والبہیمیہ، وہ بہیمیت پر مبنی ہوگا. ولنقتصر من حقیقت الروح على هذه المقدمات، ہمیں روح کی حقیقت کے تعلق سے انہی ابتدائی باتوں پر اکتفا کرنا چاہیے. لتسلم فی هذا العلم، تاکہ اس علم میں روح کو تسلیم کر لیا جائے. وتفرع علیہ التفریعات، اور تفاریع اور اس پر دیگر تفریعات کو متفرع کیا جائے. قبل ان ينکشف الحجاب فی علم اعلی من هذا العلم، قبل اس کے کہ اس سے بلند تر علم میں روح کی حقیقت سے پردہ ہٹایا جائے. واللہ اعلم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہترین جاننے والا ہے. ذرا یہ جو اوپر کے دو پیراگراف ہیں مولانا، ذرا سا اس کی تشریح بھی کر لیں، دقیق الفاظ کا بھی کچھ یہ کر لیں. الوجہ المائل اور کچھ اور سی بھی چیزیں ہیں جو آسان بھی ہیں لیکن اس سیاق میں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. بہت، یہ تھوڑی اس کو ہم لوگ مدرسے کی زبان میں کہتے ہیں جناتی بات ہے. جناتی بات ہے یقیناً. یعنی
بہت زیادہ اس وقت پہ واضح نہیں ہو تو آگے چل کر واضح ہو جائے گا، لیکن یہ شاہ صاحب کی منفرد منفرد حیثیت ہے نا تحقیق، مولانا. منفرد تحقیق. جی ہاں. ثم اذا نفخ في الصور اي جاء فيض عام من باری، یہاں باری تعالی ہے نا، باری باری تعالیٰ، باری السور، باری السور، سور کا پیدا کرنے والا. ہاں جی ہاں. بمنزلة الفیض الذي جیسے كان کہ منه، بمنزلۃ الفیض، اس فیضان جیسا. جی فیض سے الذي مراد فیضان، كان منزلہ کے معنی، منزلہ کے معنی جیسے. جیسے اس کی منزل کے مطابق، یعنی اس کے اس جیسا. الذي جیسا. كان منه في بدع الخلق. ہاں الذی کان، یعنی جو فیض اللہ کی طرف سے ابتدائی آفرینش میں ہوا تھا، جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے روح پھونکی تھی تمام ارواح میں، تمام اجساد میں روح پھونکی تھی اللہ تعالیٰ نے، اور اس دن سے انسان کے پیدا کرنے کا سلسلہ شروع ہوا تھا. تو یہی حال اس دن بھی ہوگا، باقی نسمہ کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مزید جان ڈال دے گا اور مزید اس کو جو ہے وہ جسم کی شکل میں بنا دے گا. وأسس عالم الموالید، اسس. یہ عالم الموالید ہم پڑھ چکے ہیں نا مولانا؟ نہیں موالید جو ہم پڑھے تھے، ہاں موالید کے معنی ولادت کا سلسلہ. اچھا، لیکن وہ ایک اور جگہ بھی ہم نے موالید کے معنی کچھ لکھے تھے، وہ موالید کسی اور معنی میں ہے، کسی اور سیاق میں ہوگا، کسی اور سیاق میں. یعنی آپ نے بتایا کہ جتنی یہ جو موالید سے مراد نباتات، حیوانات اور جمادات، یہ موالید میں شامل ہیں. یہ وہی موالید، اس طرف آیا، پیچھے آیا. جی پیچھے آیا تھا. یہ وہی موالید ہے یہاں پر؟ یہاں بھی وہی مراد ہے نا. اب اچھا، انسانوں کے پیدا کرنے کا، نباتات کے پیدا کرنے کا، جمادات کے پیدا کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت سے. ٹھیک ہے. پھر پڑھیں گے ولما كانت نسمة، نسمة نہیں پڑھیں گے نا، ولما الف لام. كانت النسمة برزخا كانت متوسطا النسمة بين الروح الالهی والبدن الارضی. اور جب نسمہ جو ہے برزخا معنی برزخا، عالم برزخ، قبر کی اچھا، دنیا. برزخا برزخا متوسطا بین الروح الالہی الالہی والبدن الارضی. یہ روح الالہی سے مراد اللہ تعالیٰ کی پاک روح ذات سے. ربانی یعنی روح حقیقی. اچھا، روح حقیقی، یہ اللہ کی روح سے مراد نہیں ہے. روح حقیقی ہے یعنی جو عالم بالا میں ہے، جو نسمہ کے علاوہ ہے. وجب ان والبدن يكون، الارضی، یہ خاکی بدن جو ہمارا آپ کا ہے، جی جی، خاکی جسم. يكون لها وجه الى هذه، ان یکون لها وجہ، تو ان ایسی يكون صورت میں لها نسمہ وجه، کا تو ضروری ہے کہ اس کا ایک رخ، یعنی نسمہ کا ایک رخ جو ہے الى هذا، اس کی طرف ہو، یعنی خاکی بدن کی طرف، اور ایک رخ اس کا عالم بالا کی طرف. تو جب نسمہ کا جو رخ خاکی بدن کی طرف ہوگا وہ بہیمیت سے اس کو تعبیر کریں گے، اور جو عالم بالا کی طرف ہوگا اس کو ملکوتیت سے تعبیر کریں گے، ملکیت سے تعبیر کریں گے. والوجه المائل الى القدس والملكية، اور جو رخ عالم بالا کی طرف ہوگا اس کو ملکیت کہیں گے، اور جو رخ عالم خاک کی طرف یعنی دنیا کی طرف ہوگا، زمین کی طرف ہوگا، والبہیمیہ، اس کو بہیمیت کہیں گے. لنقتصر من حقیقہ، ولنقتصر، اور ہمیں اکتفا کرنا چاہیے، من حقیقت روح کی حقیقت کے سلسلے میں، علی ہذہ المقدمات، انہی ابتدائی باتوں پر، لتسلم، تاکہ اس علم روح کو تسلیم کر لیا جائے. وتفرع کے معنی، ہاں متفرع کرنا یعنی فرو سے فرو نکالنا، تفرع فرو نکالنا. عليها التفاريع قبل أن ينكشف الحجاب في علم أعلى من هذا العلم، في علم أعلى من هذا العلم والله أعلم. حضرت کا یہ کہنا ہے کہ
آگے جا کے جو ہم اور بحث کریں گے اس کے تعلق سے، لیکن اب کے لیے یہ جاننا کافی ہے نسمہ اور ہاں اتنا ہی جان لینا کافی ہے روح کے تعلق سے، باقی روح کے، بحث ہم آگے دوسرے علوم میں کریں گے، یہاں نہیں کریں گے. ٹھیک، نیا باب شروع کر رہے ہیں.